میں ہے، ملتان میں ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں ہے، کراچی میں نہیں ہے۔ اچھا لاہور میں ٹرین بھی ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ چلے لاہور میں، لیکن جو شہر 4,000 ارب روپے کا ٹیکس دے رہا ہے اسے 40 ارب کی خیرات ملتی ہے، تو کم از کم اس شہر میں بھی اب ٹرین چلنی چاہیے۔ یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں کا یا سدرن بائی پاس، پھر جامعات، 1991 کے بعد کوئی جامعہ نہیں بنی۔ پبلک یونیورسٹی کراچی میں ایک ہے، 1951 میں بنی جب کراچی کی پاپولیشن 11 لاکھ تھی۔ آج 3 کروڑ 30 لاکھ ہے، تو 30 یونیورسٹیاں ہونی چاہیے پبلک، تو کم از کم ایک تو اور بنائیں آپ۔ پھر خواتین کی پبلک یونیورسٹی بننی چاہیے، جو کہ علی خورشیدی بھائی اور ان کی پوری ٹیم بھی یہاں وزیر اعلیٰ سے جو شاید افا کالج کو اپ گریڈ کر کے وہ بنائے، تو آپ اس پہ زور لگائیں۔ یہ ساری باتیں، پھر چھوٹے قرضے نوجوانوں کو دیے جائیں مختلف مدوں میں، سولر جو ہے وہ اگر پینل سولرائزیشن کی پالیسی حکومت دے اور عام لوگوں کو وہ سولر پینل ملے تو ان کے بجلی کے بلوں میں کچھ کمی ہوگی، حکومت اس کو فنڈ کرے تھوڑا سا، وہاں سبسڈی دے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بجلی تیل گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ کمانے لگیں۔ جب وہ کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے یا کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے، تو ان اشیاء پر قیمتوں کو کم کر کے آپ کوئی بڑا رسک نہیں لے رہے، بلکہ آپ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دے رہے ہیں، اور وہ اگر زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے، وہ کچھ کریں گے تو کمائیں گے، اور کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جب ہم نے رکھی، پھر ابھی علی خورشیدی بھائی نے بھی جو پریزنٹیشن دی اس میں ٹیکسٹائل سٹی کی بات کی، انہوں نے میڈیا سٹی کی بات کی، انہوں نے لائیو اسٹاک جو ہے وہ سٹی اور یونیورسٹی کی بات کی کراچی میں، اور آئی ٹی سٹی کی بات کی، ٹیکسٹائل سٹی کی بات کی۔ تو یہ بھی وہ ہے جس سے روزگار کے ذرائع اور لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کامران بھائی کے پاس آنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ جو گورنر ہاؤس ہے یہ پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اور چونکہ سندھ کے گورنر تو یہ پورے سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہماری بجٹ تجاویز میں جہاں ہم نظر آتا ہے کہ ہم شہروں کو زیادہ فوکس کریں، لیکن ہم نے بلاک ایلوکیشن کی بات کی تو ہم نے کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہی نہیں، ہم نے لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، ہم نے وہاں کے لیے بات کی ہے۔ وہاں کے بھی بنیادی مسائل، نکاسی آپ کے، فراہمی آپ کے، کچرا اٹھانے کے، ان کی بات کی۔ پھر اپنا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے تو انہیں بااختیار بنانے اور باوسیلہ بنانے کی بات کی۔ تو کامران بھائی کے پاس آنے کا مقصد ہے کہ یہ اب وزیر اعظم سے بھی بات کریں ہمارے لیے، اپنے صوبے کے لیے بھی، اور پھر جو علاقے نظر انداز ہو رہے ہیں 15 سالوں سے ان کے لیے خاص طور پر بات کریں، اور جو صوبے میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے تو علی خورشیدی بھائی ان کی ٹیم کی مدد کریں، تاکہ اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ سے بات کریں، تو ہم اپنے آفس کے ذریعے سے جو ہمارے ساتھ ہمارے لیے کر سکتے ہیں خدا را کریں۔ بہت شکریہ۔ مصطفیٰ بھائی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سارے مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملک میں معاشی بحران ہے، پیدا ہونے والے بچے کو بھی اتنی عام سی بات ہو گئی ہے۔ حل کیا ہے؟ آئی ایم ایف حل نہیں ہے، ورلڈ بینک حل نہیں ہے، کوئی آ کر ہمیں پڑوسی ملک قرض دے دے، ہمارے بینکوں میں پیسے رکھوا دے، حل نہیں ہے۔ حل اس ملک کے معاشی بحران کا حل کراچی ہے۔ کراچی اس پاکستان کو اب تک معاشی طور پر چلا رہا ہے، چلاتا رہا ہے، اور کراچی ہی اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کی اہلیت اور ریسورسز رکھتا ہے۔ خدارا اگر ہماری محبت میں نہیں تو ملک کی محبت میں اپنی نظروں پر سے تعصب کا چشمہ اتاریے
کراچی کو اس کا جائز حق کراچی کی خاطر نہیں